الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں فتح مکہ کا ذکر جو ہے پچھلے درس میں نے کیا تھا کہ یہ وہ عظیم فتح ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کو غالب فرمایا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر سے جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مجبور کیا گیا تھا ہجرت کرنے کے لیے، اس میں جو ہے فتح یاب کر کے واپس لوٹا دیا اور اپنے گھر کو جو ہے وہ دین کے لیے اور اسلام کے لیے جو ہے وہ سربلندی عطا فرمائی، اور سارے انسانوں کے لیے اور خاص طور سے عرب کے لیے جو ہے ہدایت کے راستوں کو کھول دیا، چونکہ وہ اس بات کے منتظر تھے کہ اہل حرم جو ہے وہ کون سے دین کو جو اختیار کرتے ہیں تاکہ ہم بھی جو ہے ان کی پیروی کریں اور ان کو اس بات کا یقین تھا کہ حرم پہ جو ہے وہی شخص جو ہے قابض ہو سکتا ہے جو کہ حق پر ہو چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ سے تقریباً کوئی 50 برس پہلے ابرہہ کا جو ہے وہ انجام جو ہے دیکھ چکے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، یعنی فتح مکہ، تو اس سے لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے جو ہے وہ کھلے اور وہ جوک در دوک جو ہے دین اسلام کے اندر جو وہ داخل ہوئے تو گویا یہ فتح مکہ جو ہے ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس کے بعد دین کے اندر مشقت اور مجاہدہ اور جہاد تو یہ تو باقی رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ نے اس کو برداشت کیا، جیسے غزوہ حنین میں ہے، غزوہ تبوک میں ہے، لیکن عام طور سے وفود کی شکل میں دین کے اندر لوگوں کا داخلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا اور ہدایت کے راستے لوگوں کے لیے آسان کر دی۔ اور یہ وہ عظیم فتح ہے جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکارم اخلاق ہیں، آپ کے جو عالی اخلاق ہیں، ان کا مظاہرہ ہم نے دیکھا کہ یہ عظیم فتح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور آپ فتح یاب ہوئے اور اپنے صحابہ کی ایک فوج کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، لیکن اس داخلے کے دوران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی سواری پر اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر مبارک جو ہے وہ کجاوے کے ساتھ جو ہے وہ لگ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے تھے کہ اکیلے اللہ نے جو ہے اپنے بندے کو فتح عطا فرمائی، اور اکیلے اللہ تعالیٰ ہی نے سارے لشکروں کو جو ہے وہ شکست دی اور اس عاجزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حرم میں داخل ہوئے، حالانکہ آپ کے ساتھ جانصاروں کی ایک فوج تھی، اور آپ نے عام معافی کا اعلان کیا، جیسے ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو، جو اپنے گھر کے دار داخل ہو کے دروازہ بند کر لے، جو حرم میں داخل ہو جائے، تو ان سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے امان کا اعلان فرمایا۔ ایسا جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کوئی خیر اور فتح عطا فرمائیں تو اس پہ عاجزی اور شکرانہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حانی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو بہن ہے ان کے گھر میں تشریف لے گئے، اور پھر وہاں پہ جو ہے جی سر جی کچھ نہیں بھی نہیں مان رہے تھے، امان ان کو بھی دی گئی تھی، وہ میں اس کا ذکر کرتا ہوں، امان دی گئی، اور کچھ ایسے تھے کہ جن کے قتل کا آپ نے حکم فرمایا تھا، وہ 9 لوگ تھے، ان میں سے بھی جو 5 ہیں ان کی جان بخشی ہو گئی اور 4-5 کو قتل کیا گیا، وہ ایمان نہیں لائے۔ ہاں جی، ایسے وہ لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جیسے سفیان بن امیہ، اس نے کہا کہ مجھے جو ایمان لانے کے لیے مہلت دی جائے 2 مہینے کی، تو آپ نے فرمایا تمہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، اور غزوہ حنین میں یہ مشرک کے طور سے شریک ہوا، یعنی ایمان نہیں لائے تھے سفیان بن امیہ۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر جو ہے وہ گئے اور وہاں پہ غسل فرمایا، اور 8 رکعت آپ نے جو ہے وہ چاشت کی یا فتح کی شکرانے کی نماز پڑھی۔ تو جو فتح اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو اس فتح کا جو شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ سجدہ شکر جو ادا کیا جائے۔ پھر حضرت ام ہانی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے 2 دیوروں کو جو بھی مشرک ہی ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، ان کو پناہ دے رکھی ہے، اور میرے بھائی جو ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ میں دروازہ کھولوں اور ان کو قتل کریں، اور ان کے قتل کے درپے ان کو ضرور قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام ہانی، تم نے جس کو پناہ دی ہم نے بھی اس کو پناہ دی، کہ تم نے اگر اپنے دیوروں کو پناہ دی ہے جو کہ وہ مشرک ہی ہیں تو ہم نے بھی ان کو پناہ دی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صلہ رحمی اب رشتہ داریوں کا جو پاس ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عام معافی کے اعلان میں چند ایسے جو لوگ تھے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کعبہ کا پردہ بھی پکڑے تو بھی ان کو
قتل کیا جائے۔ ابن سرا تھا، ابن خطل تھا، حبار بن اسود تھا۔ ابن سرا تو وہ شخص تھا جو پہلے مسلمان ہوا، پھر وہ مرتد ہو کے جو ہے مشرکین کے ساتھ مل گیا، تو آپ نے فرمایا اس کو جو ہے قتل کیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے جو ہے وہ امان مانگ لی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی امان کو قبول کرنے سے پہلے تھوڑی دیر رکے رہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ تم میں سے کوئی اٹھ کے اس کو جو ہے قتل کر دے، لیکن جب تم نے اس کو قتل نہیں کیا اور اس نے کلمہ پڑھ ہی لیا تو اس کو بھی امان دے دی گئی، تو گویا وہ بھی مسلمان ہو گیا، بہت اچھا اس نے اپنا اسلام جو ہے کر لی۔ ابن خطل وہ شخص ہے کہ جس نے کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے صحابہ نے عرض کیا کہ ابن خطل جو ہے وہ کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑے ہوئے، تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذائیں پہنچائی تھیں، اور اپنی باندیوں کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو جو ہے ایک گلیوں کے اندر جو ہے وہ گاتا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کی باندیوں میں سے بھی ایک باندی کو قتل کیا گیا، ایک اسلام لے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ پھر وحشی جس نے حضرت حمزہ جنوں کو جو شہید کیا تھا، اس کے قتل کا بھی آپ نے حکم فرمایا کہ جہاں ملے اس کو قتل کر دیا، لیکن وہ جو ہے وہ چھپ کے مسلمان ہو گئے، ان کی بھی جان بخشی ہوگی۔ اسی طرح سے ابو جہل کے بیٹے جو ہیں اکرمہ بن ابی جہل، اس کے بارے میں ان کے بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہاں ملے اس کو بھی قتل کر دیا جائے، اور وہ بھاگ کے فتح مکہ کے موقع پر جدہ چلے گئے، اور وہاں سے کشتی میں بیٹھ کے جو ہے وہ یمن کی طرف جانا چاہتے تھے کہ ان کی بیوی مسلمان ہوئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے امان چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دی، اور وہ اپنے خاوند کے پیچھے گئیں اور ان کو جا کے جو ہے واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں، اور وہ بھی مسلمان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے والد کے بارے میں جب کوئی ذکر کرتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو ابو جہل کا جو ہے وہ ذکر ان کی موجودگی میں ایسا نہ کیا جائے کہ ان کو تکلیف ہو، کہ باپ کے بارے میں ذکر کرو گے کوئی ایسا بڑا دشمن اسلام تھا تو بیٹے کو تو ضروری تکلیف ہوگی، تو اس لیے آپ